اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ ترکی کے شہر استنبول کی معروف مسجد آیا صوفیہ میں 86 برس بعد نماز جمعہ ادا کی گئی۔ تاریخی جامع مسجد آیا صوفیہ کے منبر و محرابوں میں 86 سال بعد اذان کی صدائیں بلند ہوئیں تو ملک بھر سے ہزاروں فرزندان توحید کھنچے چلے آئے۔ طویل عرصے بعد جب مسجد کے میناروں سے اذان کی پرسوز صدا بلند ہوئی تو کئی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے۔ اس موقع پر لاکھوں فرزندان توحید نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آیا صوفیہ پہنچے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پورا استنبول ہی نماز کے لیے امڑ آیا ہو۔ اس سے قبل خطبہ ہوا اور ترک صدر نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کی۔ صدر اردوان نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کی، جبکہ وزیر مذہبی امور پروفیسر ڈاکٹر علی ایرباش نے خطبہ جمعہ دیا۔ تلوار کو سیڑھیوں پر ٹیکتے ہوئے وہ منبر پر چڑھے تو دیکھنے والوں پر جلال طاری ہو گیا۔ انہوں نے تلوار تھامے خطبہ دیا، جو خلافت عثمانیہ کے دور کی ایک روایت ہے اور فتح کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے الٹے ہاتھ میں تلوار پکڑی، جو ایک طرف تو دشمنوں کے دلوں پر ہیبت طاری کرنے اور دوسری طرف اتحادیوں کو تقویت اور اعتماد دینے کا پیغام دیتی ہے۔ رات سے ہی لوگوں نے مسجد کے باہر ڈیرے ڈال لیے، تاہم 1,500 نمازیوں کی گنجائش ہونے اور مسجد میں جگہ نہ ملنے کے باعث لاکھوں شہریوں نے باہر گلیوں اور سڑکوں پر نماز پڑھی۔ نماز جمعہ میں ترک صدر رجب طیب اردوان، وزیر اعلیٰ، شخصیات اور ارکان پارلیمنٹ نے بھی شرکت کی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ترکی کی اعلیٰ عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے استنبول میں واقع تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ ترک صدر نے فیصلے کے بعد مسجد کو نمازیوں کے لیے کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ آیا صوفیہ ماضی میں چرچ تھی۔ رومی شہنشاہ جسٹینین اول کے عہد میں سن 537 عیسوی میں اسے تعمیر کیا گیا تھا۔ جب 1453 میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے بازنطینیوں کو شکست دی تو انہوں نے اس چرچ کو اپنے ذاتی مال سے خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ تب سے یہ مسجد جامعہ آیا صوفی یا آیا صوفیہ کبیر جامعہ شریفی کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک 500 سال تک وہاں 5 وقتہ نماز ہوتی رہی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 1935 میں سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے جامعہ مسجد آیا صوفیہ کو نماز کے لیے بند کر کے اسے عجائب گھر بنا دیا تھا۔ اب آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنانے پر امریکہ، یورپی یونین سمیت کئی ممالک اور مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے شدید مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے ترکی پر تنقید کی ہے۔ دوسری طرف رجب طیب اردوان نے تمام عالمی تنقید مسترد کرتے ہوئے اسے ترکی کا اندرونی معاملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ترکی کی جانب سے اپنے خود مختارانہ حقوق کے استعمال کا اظہار ہے۔ جو ممالک اپنے ہاں اسلامو فوبیا کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ ترکی کی خود مختاری پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر 18,000 پولیس سیکیورٹی اہلکاروں کو مامور کیا گیا، جبکہ 800 ڈاکٹرز اور 110 ایمبولینسز طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے تعینات رہے۔ رجب طیب اردوان آیا صوفیہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کی قبر پر دعا کے لیے گئے۔ صدر رجب طیب اردوان نے آیا صوفیہ مسجد شریف کبیرہ کے نام سے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی کھولا ہے کہ آج بسم اللہ کے پیغام سے آغاز ہوا ہے۔ ترک حکومت مسجد کے لیے ایک خصوصی یادگاری سکہ بھی جاری کیا ہے۔ وزارت خزانہ کے کرنسی ساز محکمے نے 1 لیرے کا سکہ جاری کیا ہے، جس کی پچھلی جانب آیا صوفیہ کی تصویر ہے۔ یہ سکہ چاندی اور کانسی سے تیار کیا گیا ہے، جسے آن لائن خریدنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ یاد رہے، ترکی کے 3 امام اور 5 مؤذن کو خطبہ اور اذان کی ادائیگی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آخر میں صدر طیب اردوان نے یہ بھی کہا کہ آیا صوفیہ کے بعد ہماری اگلی منزل مسجد اقصیٰ ہے، انشاءاللہ۔